بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ ہلاک ہو گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کے مال اس کے کام آیا نہ اس کی کمائی۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ بہت جلد شعلے والی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأۃ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں لاد کر لاتی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ عبد المطلب کے 10 بیٹوں کو مخاطب کیا اور سب کو کہا سب لوگ جمع ہو جاؤ، اور سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے اور جمع کیا اور صفا پہاڑی کے در نیچے جمع کیا اور جمع کر کے ایک ایک کو بلائے، یہاں تک کہ اگر جو نہیں آ سکتا تھا ان کے بدلے میں کوئی اور شخص آیا، لیکن سلسلہ وار یہ لوگ سب لوگ آئے اور سب کو آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا، اے بنو عد، اے بنو فہم، اے میرے قبیلے والے، اے میرے خاندان والو، اے مکہ شہر والو، اے قریش، میں تمہارے سامنے یہ کہوں کہ اسی پہاڑ صفا پہاڑی کے نیچے ایک دشمن ہے جو گھوڑ سوار ہیں اور تمہارے غارت گیز کے ارادے سے آیا ہے، کیا تم سچ مانیں گے اس بات کو؟ سب لوگوں نے کہا ہم آپ کی تصدیق کریں گے، آپ کو سچا مانیں گے، اس وجہ سے سچا مانیں گے کہ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ آپ صادق الامین ہیں، آپ صادق ہیں، سچے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان کو فکر آخرت یاد دلائی اور کہا، اے عبد العزیٰ، ابو لہب اس کا نام اصل عبد العزیٰ تھا، اس نے اس سے کہا کہ میں اللہ کے عذاب سے تمہیں ڈراتا ہوں۔ اے صفیہ میری پھوپھی، تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اپنے قبیلوں والوں کا نام لے لے کے پکار کے کہا کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، اور اپنے خاندان عزیز و اقارب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ڈرایا۔ اسی لیے تو قرآن کریم نے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کیوں کہا ہے؟ سب سے پہلے اپنے قبیلے والوں کو متوجہ کیا، اور اسی میں سے ایک ابو لہب تھا، اس نے کہا کہ ہلاک و بربادی و محمد، اس بات کے لیے ہم کو جمع کیا ہے تو نے؟ یہ کہنا تھا اللہ اکبر کبیرہ، وہ شخص خود ہلاک ہوا، اور اللہ کے فضل سے اس کی ہلاکت کا تذکرہ اس قرآن کریم میں لکھا ہے۔ وہ شخص ایسے ہلاک ہوا کہ دنیا اور آخرت دونوں اس کے کام نہ دی، یہاں تک کہ تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی اور کہا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو، اور وہ ہلاک ہوا، اور دنیا ہی میں اس کا حال یہ ہوا، ایسے بڑے مرض میں لائق ہوا، ایسا بڑا مرض آیا اس کو کہ لوگ اس کے قریب میں جانے سے بھی کتراتے تھے، کہیں وہ پرانا عقیدہ تھا اس کا مرض ہمیں نہ لگ جائے، کہیں اس کا وائرس ہمیں نہ آ جائے، اس لیے وہ دور دور رہتے تھے، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ اس کے بیٹوں کو قوم نے آڑ دلائی، تمہارا باپ سے ایسی بیماری کی بو آ رہی ہے، چنانچہ ایک دیوار سے لگایا گیا، کیا دیکھتے ہیں پتھر مار مار کے اسی میں اس کو رکھ دیا گیا، یہاں تک کہ وہ اسی طرح ہلاک ہو گئے۔ بزرگوں، خدا کے نافرمان اللہ کے نبی کی دشمنی کرنے والے کا یہ حال ہوا، یہاں تک کہ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب،
اس کی مال اولاد اور وہ بہت کمائی کرتا تھا، اس کی تجارت اسے کام نہ دی۔ کسب سے مراد یہاں اولاد تذکرہ فرمایا ہے مفسرین نے۔ اور سیصلی نارا ذات لہب، بہت جلد شعلے والی آگ میں یہ دونوں داخل ہوں گے، اور ان دونوں کے لیے شعلہ ہے۔ وامرأتہ، اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں لاد کر لاتی تھی، اور لکڑیوں سے مراد حضرت مجاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تابعی ہیں، انہوں نے یہ نقل کیا کہ اس سے مراد یہ ہے چگلی کھانا ہے۔ چگلی کے درمیان میں ایک آگ لگتی ہے، لکڑیاں لانے کے مانند کہلایا جاتا ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہوگی۔ رسی سے مراد کیا ہے؟ ایک قیمتی ہار اس کے گلے میں تھا، وہ کہتی تھی اس ہار کی قیمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو لگاؤں گی اور اس کے دشمنی پر خرچ کروں گی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس رسی سے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ بزرگوں، اس میں یہ فائدہ ہے اس کا کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ صورت خدا کے نافرمانوں اور خدا کی اور نبی کی دشمنی کرنے والوں کے حالات کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ سبق ملتا ہے یہاں سے کہ آقا مدنی نے اپنا خطاب جو فرمایا ہے وہ اپنے عزیز و اقارب کو بھی فرمایا ہے اور دیگر لوگوں کو بھی فرمایا ہے۔